اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کئی احادیث کرام درود پاک پڑھنے کے فضائل پر مشتمل ہیں، اس کی برکات پر مشتمل ہیں۔ پڑھتے چلے جائیں تو دل جھومتا چلا جاتا ہے، مگر جہاں درود پاک پڑھنے کی بہت ساری برکتیں احادیث کرام میں ملتی ہیں، روایتوں میں ملتی ہیں، وہاں درود پاک نہ پڑھنا یہ کتنی بڑی محرومی ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں احادیث کرام کے ذریعے علم ملتا ہے۔ چنانچہ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے۔ اور اگر درود پاک نہ پڑھنے کی عادت ہے، آج سے اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے کہ درود پاک کی کثرت ہم نے کرنی ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد اگر مسلمان ہے اور خوف خدا رکھنے والا ہے تو اس کی زندگی کی سب سے بڑی ڈیزائر، سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مرنے کے بعد میری بخشش ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے جنت میں داخلہ مل جائے۔ مگر وہ کتنا بد نصیب ہوگا کہ جو لاسٹ اینڈ فائنل ڈیسٹینیشن ہے اس کا راستہ ہی بھلا دیا جائے، وہ جنت کی طرف پہنچ ہی نہ سکے، وہ راستہ ہی بھٹکتا رہے۔ ارے دنیا کے راستے یاد ہوں اور جنت کا راستہ بھول جائے، یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری تو تمنا ہے، یقیناً ہم سب دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا کریم جب گناہگاروں کو جنت میں جانے کا اعلان کیا جائے تو اس اعلان میں ہمیں بھی نوازے، ہمیں بھی جنت میں داخلہ عطا ہو بلا حساب و کتاب، ہمیں بھی جنت میں داخلہ مل جائے۔ اور وہ جو نیکوں کی دعوت کا وعدہ ہے، کریم کے در سے جو نیکوکاروں کی ضیافت جنت میں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ امام عشق و محبت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان، اس منظر کو اپنے نعتیہ کلام میں کس پیارے انداز میں لکھتے ہیں۔ صفے ماتم اٹھے ٹوٹے زنجیریں، خوف دور ہو گناہگاروں، چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج جس عظیم ہستی کا مجھے تذکرہ کرنا ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ نہ وہ اوقات ہے، نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں کہ اس عظیم الشان، اس بزرگ اور اس اللہ کے سچے ولی کا تذکرہ کیا جائے، مگر جب بھی سفر المظفر کا مہینہ آتا ہے تو رہتی دنیا اس اکابر اور عمائد علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک، زمانے کی برکت، آفتاب معرفت، محمود سیرت، حجت اللہ فی الارض، فخر السلف، بقیت الخلف، جامع علوم و فنون، عالم جمیل و جلیل، فاضل نبیل، یکتائے روزگار، نادر روزگار، خلاصائے لیل و نہار، دریائے زخار، محدث عصر، فقیہ دہر، شیخ الاسلام والمسلمین، مجدد اعظم، شاہ ملک سخن، عظیم العلم، امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، پیر طریقت، رہبر شریعت، باعث خیر و برکت، مؤید ملت طاہرہ، مجدد ملت حاضرہ، صاحب حجت قاہرہ، مجدد و محدث بریلوی حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا تذکرہ جھوم جھوم کر کیا کرتی ہے۔ اسی مناسبت سے یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، ہمارے یہاں نمازی اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس عظیم الشان ہستی کے بارے میں کچھ جان سکیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی سیرت پر کچھ کلام کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، مگر اپنی جھولی میں کچھ برکات اعلیٰ حضرت حاصل کرنے کے لیے، کچھ اس بریلی کے تاجدار کی نگاہ عنایت کو حاصل کرنے کے لیے تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں مولا کریم سے کہ اے مولا، ہم ایک عاشق رسول، ایک تیرے ولی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، ان کے تذکرے کی برکت سے ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری مدد اللہ العالی، امام اہل سنت کی شان میں منقبت لکھتے ہیں کہ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دور باطل اور دلالت ہند میں تھا جس گھڑی، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا، علم کا دریا ہوا ہے موج زن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 کو ہوئی، اور سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا تاریخی نام المختار ہے۔ آپ کا نام مبارک اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت عطا فرمائی ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت ہی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آج غور سے سنیے کہ آپ کا نام مبارک کیا ہے۔ آپ کا نام مبارک محمد، اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا، اور اسی نام سے امام اعلیٰ امام عشق و محبت مشہور ہوئے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، عموماً دیکھا جاتا ہے جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں اولیاء کرام کی، اللہ والوں کی، تو اولیاء کرام میں سے اکثر جو ہیں وہ مادر زاد ولی ہوتے ہیں۔ بچپن ہی سے معرفت الہی کا وہ نور ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں چمک رہا ہوتا ہے کہ وہ عام بچوں سے الگ زندگی گزارتے ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کا بچپن یا کسی کا لڑکپن یا کسی کی جوانی گناہوں میں گزری تو وہ ولایت کے مرتبے پر نہیں پہنچتا، بلکہ میرا رب جسے جب چاہے ولایت عطا فرما دیتا ہے۔
لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام اہل سنت ان اولیاء کرام میں شامل ہیں کہ جو بچپن ہی سے راہ سلوک، راہ علم اور راہ معرفت کی منزلیں طے کرتے چلے گئے۔ عقلیں حیران ہیں کہ جب ان کے بچپن کے بارے میں سنتے ہیں۔ توجہ سے سنیے، حضرت جناب ابو ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گھر پر ایک مولوی صاحب پڑھانے آتے تھے۔ آج ہمارے بچوں کو بھی قاعدہ وغیرہ پڑھانے مولانا صاحب وغیرہ آتے ہیں، تو ایک روز کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ کی آپ کو بار بار تکرار فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ آیت پڑھو، مگر آپ کی زبان مبارک سے جو مولوی صاحب پڑھاتے تھے وہ نہیں نکلتا تھا، آپ اس سے الگ پڑھتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا وہ زیر پڑھاتے یا وہ زبر پڑھاتے تو آپ زیر پڑھتے تھے۔ کافی دیر تک جب یہ کیفیت رہی تو آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان صاحب نے دیکھا کہ یہ ماجرا کیا ہو رہا ہے، تو حضور کو اپنے پاس بلا لیا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں جب اصل قرآن پاک کا نسخہ منگایا تو کاتب کی غلطی تھی کہ وہاں پر زبر کی جگہ زیر لکھ دیا گیا تھا یا زیر کی جگہ زبر لکھ دیا گیا تھا، یعنی جو اعلیٰ حضرت کی زبان سے نکل رہا تھا وہی قرآن پاک میں صحیح طور پر موجود تھا۔ اب آپ کے دادا نے پوچھا، بیٹا چھوٹی عمر ہے، بہت چھوٹی عمر کا یہ واقعہ ہے کہ بیٹا باجرا کیا ہے؟ مولوی صاحب جو ہیں وہ تمہیں زبر پڑھا رہے ہیں اور تم زیر پڑھ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے دادا جان کہ میں بار بار وہی پڑھنے کی کوشش کرتا جو مولوی صاحب پڑھاتے تھے، مگر میری زبان سے صحیح لفظ ہی نکلتا رہا۔ تو پتہ چلتا ہے، علماء بحث کرتے اس واقعے کے بعد کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت کو رب نے اتنے بڑے کام کے لیے چن لیا تھا کہ میرے رب کو یہ گوارا نہ تھا کہ بچپن میں بھی اعلیٰ حضرت کی زبان غلطی کرے، وہی جاری کیا جو رب کے کلام میں تھا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ مولوی صاحب جو ہیں جو اعلیٰ حضرت کو پڑھانے والے ہیں وہ حیران ہوتے، بھی عجیب بچہ ہے، ایک لائن سبق پڑھاتا ہوں، چند سطور پڑھاتا ہوں، دوسرے دن پورا سبق یاد کر کے آ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے استاد صاحب یہ کہتے، بیٹا مجھے پڑھانے میں جتنا وقت لگتا ہے تمہیں یاد کرنے میں اتنا وقت نہیں لگتا، سچ سچ بتاؤ تم انسان ہو یا جن ہو؟ تو اعلیٰ حضرت بچپنے میں اپنے مولوی صاحب کو کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں، ہاں اللہ عز و جل کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ امام اہل سنت کا بچپن بڑا نرالا، آپ بچوں کے ساتھ جس طرح آج کل بچے کھیل کود اور دیگر مستیوں میں مصروف ہوتے، آپ نیک طبیعت تھے اور آپ کا یہ ان دنوں ماجرا نہ رہا کرتا تھا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایک استاد صاحب کے پاس، ابھی آپ کی 4 سال کی غالباً عمر ہے، استاد صاحب کے پاس ایک اور بچہ آیا اور آ کر بچے نے کہا السلام علیکم۔ استاد صاحب نے کہا جیتے رہو۔ اب اتنا چھوٹا بچہ جب یہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہے، میری مراد امام اہل سنت سے ہے، تو اعلیٰ حضرت اپنے استاد سے عرض کرتے ہیں کہ حضور سلام کا جواب جیتے رہو کہنا تو نہیں ہے۔ استاد صاحب نے اب سمجھ تو گئے کہ ماجرا کیا ہے، کہا اچھا آپ بتائیے جواب کیا ہونا چاہیے؟ تو کہا حضور جب بھی کوئی سلام کرے تو جواب میں وعلیکم السلام کہا جاتا ہے۔ استاد صاحب بڑے خوش ہوئے اور سینے سے لگا لیا تو پتا چلا کہ بچپن ہی سے آپ کی پیشانی درخشندہ اور ان کے دریا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب پر منکشف فرمائے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اعلیٰ حضرت نے صرف 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ 13 سال کتنی عمر ہوتی ہے؟ آپ نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا، عالم دین بن گئے، اور یہی نہیں اسی دن آپ کی بارگاہ میں ایک سوال پیش ہوا، آپ نے اس پر فتویٰ تحریر فرمایا اور وہ فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے اپنی مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی اور آخری وقت تک اعلیٰ حضرت فتاویٰ تحریر فرماتے رہے۔ 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں مفتی بن جانا، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں
کوئی ایسا ماجرا نہیں ملتا، کوئی ایسا واقعہ شاذ اگر مل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی چھوٹی عمر میں ایسا علم عطا فرمایا۔ امام اہل سنت نے جب فتوے لکھنے شروع کیے، کوئی آرڈنری مفتی نہ تھے۔ چلو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ باپ نے بچے کو مسند پر بٹھا دیا ہے تاکہ پریکٹس ہوتی رہے اور فتویٰ آہستہ آہستہ جناب وہ ترقی پاتا رہے۔ ایسی بات نہیں، امام اہل سنت کے فتووں کی دھوم پورے ہند میں مچ گئی کہ ایک نوجوان ہے جس کو مولانا نقی علی خان نے اپنی مسند افتاء پر بٹھا دیا ہے اور وہ فتویٰ لکھتا ہے تو علماء حیران ہو جاتے ہیں۔ بہت طویل بحث ہے، اگر اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ ہی پر گفتگو کی جائے تو کئی بیان درکار ہیں، مگر ایک ماجرا جس پر علماء آج بھی حیران ہیں کہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک فتویٰ آتا ہے اور آپ کے والد کی بارگاہ میں بھی وہ سوال آتا ہے۔ اب ایک طرف والد کا فتویٰ ہے، ایک طرف بیٹے کا فتویٰ ہے، والد استاد ہے، اسی نے بچے کی تربیت کی ہے۔ مولانا نقی علی خان جواب تحریر فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی جواب لکھتے ہیں۔ اب دونوں کے اندر غلط، مطلب یوں سمجھ لیجئے ایک ڈفرینشیٹ آ گیا کہ اعلیٰ حضرت کا جواب کچھ اور ہے اور حضرت مولانا نقی علی خان جو والد اعلیٰ حضرت ہیں ان کا جواب کچھ اور ہے۔ بڑی علمی بحث ہوئی باپ اور بیٹے کے اندر، لیکن اتفاق نہ ہوا۔ اب یہ طے آیا کہ جناب ایسا کرتے ہیں کہ دونوں اپنا فتویٰ علماء رامپور کو بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کے جواب پر کیا جواب آتا ہے، علماء کی تصدیق کس پر آتی ہے۔ اللہ اکبر، خوف خدا کا عالم دیکھیے۔ باپ اور بیٹے کا کوئی خاندانی تنازع نہ تھا، بات شریعت کی تھی۔ اگر بیٹا باپ کو کہہ دیتا ابو جان آپ بڑے ہیں، آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، باپ بیٹے سے کہہ دیتا، لیکن بات چونکہ شریعت کی ہے، مفتی وہ ہوتا ہے کہ جس کا علم جو جواب دے وہ اسی جواب پر جناب والا قائم رہتا ہے۔ ہاں اگر اس کی تصدیق نہ ہو اور اگر اس کو تائید حاصل نہ ہو تو وہ دوسرے کے خیال کی طرف، دوسرے کے فتوے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ اکبر، علماء حیران ہیں۔ رامپور میں جب یہ دونوں فتوے پہنچے، علماء کے اندر یہ شور مچ گیا کہ اب باپ اور بیٹے کے فتوے ہیں مگر دونوں میں فرق ہے، تصدیق کیسے کی جائے۔ بہرحال علماء کرام کے پاس یہ فتویٰ جاتا رہا، سب نے اپنی اپنی تصدیقات اور اپنے اپنے جو کلام کے بارے میں کمنٹس تھے، اس فتوے کے بارے میں کمنٹس تھے، وہ لکھ کر بھیجے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ کئی علماء کرام کی تصدیقات کے بعد جب بریلی میں یہ دو فتاوے پہنچے، عوام منتظر ہے، علماء منتظر ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، تو پتا چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ امام اہل سنت کے فتوے پر تو کئی علماء نے تصدیق کی، مولانا نقی علی خان کے فتوے پر فقط 2 علماء نے تصدیق کی۔ اب باپ کا خوف خدا، باپ کی علم سے محبت دیکھیے کہ اب آپ کے والد صاحب نے اپنے فتوے سے رجوع کیا اور وہی موقف اختیار کر لیا جو امام اہل سنت کا وہ لڑکپن کے عالم میں، وہ نوجوانی کے عالم میں فتویٰ تھا، اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور اس دن کے بعد سے امام اہل سنت کو آپ کے والد صاحب ایک بڑے عالم دین، بڑے مفتی کے طور پر ٹریٹ کرنے لگے، بلکہ آپ دونوں کے درمیان علمی ابحاث ہوا کرتی، اور جب کوئی مسئلہ اٹک جاتا تو ایک دونوں کے ساتھ وہ آپس میں شیئر کیا کرتے۔ تو پتہ چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علوم و فنون مسلک اعلیٰ حضرت کے امام عشق و محبت کے دل پر منکشف فرمائے کہ بریلی کا تاجدار اپنے علم کا جو دریا اس نے اس زمانے میں بہایا، آج بھی علماء کرام اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آج بھی علماء کرام فتاوی رضویہ کے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں محتاج ہیں کہ فتاوی رضویہ کی طرف رجوع کرنا آج بھی علماء کے لیے ضروری ہے۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے علوم سے نوازا کہ آپ نے کم و بیش 50 علوم پر قلم اٹھایا۔ آج اگر آپ کسی سے ملیں تو کوئی جناب ایک ٹاپک میں پی ایچ ڈی کرتا ہے، کوئی ماسٹر ان انگلش ہوتا ہے، کوئی ماسٹر ان سائنس ہوتا ہے، کوئی بیچلر ہوتا ہے جناب، کوئی ایک ماسٹر ان کیمسٹری ہوتا ہے۔ آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے جنہوں نے 2 3 4 فیلڈز میں ماسٹر کیا ہوگا، مگر اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ آپ نے 50 علوم پر وہ مکمل دسترس پر آپ کا علم تھا کہ آپ نے ان 50 علوم پر نہ صرف مہارت حاصل کی بلکہ ان پر سینکڑوں کتابیں لکھ دی، اور وہ کتابیں آج بھی ان علوم کو سیکھنے والوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کو ہر فن میں کافی دسترس حاصل تھی، علم توقیت جس کو اسٹرولوجی، ستاروں کا علم کہا جاتا ہے، ٹائم ٹیبلز کا علم کہا جاتا ہے، آپ کو اس قدر کمال حاصل تھا کہ دن کو سورج دیکھ کر اور رات کو ستاروں دیکھ کر اپنی گھڑی کو ملا لیا کرتے تھے، اور جب وقت کو چیک کرتے
تو وقت بالکل 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہ ہوتا تھا. اعلیٰ حضرت جو سورج کو دیکھ کر وقت مناتے وہی وقت گھڑی میں ہوا کرتا تھا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ علم تکسیر، علم حیت، علم جفر وغیرہ میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حافظہ آپ کو ایسا عطا فرمایا، میمورائز ایسا کرتے تھے کہ حضرت ابو حامد سید محمد محدث کچوچوی علیہ رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں کہ تکمیل جواب کے لیے جب جزیات فقہ کے لیے، یعنی یہ تھوڑی سی مشکل ٹرمینالوجی ہے کہ جب اپنے جواب کو فائنل کرنے کے لیے علماء یا مفتیان کرام جزیہ کو تلاش کرتے کہ یہ عبارت ہمیں کس کتاب سے ملے گی، تھک جاتے، پھر امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ حضور کچھ مدد فرمائیے، حوالہ جات عطا فرمائیے. قربان جائیے، امام اہل سنت فرماتے ایسا کرو، رد المختار کی جلد نمبر فلاں فلاں کے صفحہ نمبر کی فلاں سطر میں دیکھ لو، تم کو یہ مسئلہ مل جائے گا. فرماتے در مختار کے فلاں صفحے کے فلاں عبارت پر، صفحے کی اس سطر پر یہ عبارت موجود ہے، وہاں جا کے دیکھ لو. عالمگیری کے فلاں صفحے فلاں جلد پر یہ عبارت موجود ہے، وہاں جا کے دیکھ لو. چنانچہ جب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ایک ایک فقہ کی کتاب پر امام اہل سنت اس طرح وہ عبارتوں کے حوالے دیا کرتے، تو جب کتابوں میں دیکھا جاتا تو صفحہ بھی وہی ہوتا، جلد بھی وہی ہوتی، سطر بھی وہی ہوتی جو امام اہل سنت نے فی البدیہہ ارشاد فرمائی ہوتی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے زیادہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ خداوند قدوس نے قوت حافظہ ایسی عطا فرمائی کہ آپ کو 1400 سالوں کی ساری کتابیں حفظ ہو چکی تھیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب کس کس قوت حافظہ کی مثال دی جائے. امام اہل سنت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ کو کسی نے مکتوب کے اندر حافظ لکھ دیا. آپ دیکھتے ہیں، اچھا یہ بڑا مشہور ہے کہ بچپنے میں حفظ کرنا بڑا آسان ہے، بچہ فارغ ہوتا ہے، اس کا ذہن کلیئر ہوتا ہے، اس کے لیے حفظ کرنا آسان ہوتا ہے. امام اہل سنت اس وقت ایک نوجوانی کی عمر میں تھے، بہت سارے مشاغل ساتھ تھے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اب میرے آقا کی امت حسن ظن کی بنا پر مجھے حافظ کہتی ہے، تو امام اہل سنت نے روز قرآن پاک کا دور شروع فرمایا. اور کتنی دیر کرتے؟ عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک کتنا وقت ہوتا ہے؟ اس وقت کے دوران آپ دور فرماتے اور روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیتے. 30 دن کمپلیٹ ہوئے، امام اہل سنت حافظ بن چکے تھے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ رب کی عطا ہے، یہ اس ولی کامل کی کرامتیں ہیں. یہ قوت حافظہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے جو میں نے شروع میں کی، جس سے رب نے بڑا کام لینا ہوتا ہے، جس کو رب نے منتخب کر لیا ہوتا ہے، جس کو اس صدی کا امام بنایا جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں اور ہوتی ہیں، اس کو رب تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی اور عطا کی جاتی ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت کے علوم پر بات ہو رہی ہے، تو وہ واقعہ جو آج بھی میتھمیٹیشین لوگوں کے لیے بڑا ہی انوکھا ہے، بڑا ہی نرالا ہے. ماجرا یہ تھا کہ وائس چانسلر آف علی گڑھ یونیورسٹی ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب، وہ بہت بڑے میتھمیٹیشین تھے، بلکہ اپنی فیلڈ میں آپ اتھارٹی مانے جاتے تھے. اب جناب ان کو ایک ایسا کوسچن درپیش ہوا کہ بہت زیادہ انہوں نے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی، مگر جناب اس کا حل نہ نکلا. اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے جرمن جانا پڑے گا، برلن کے لیے انہوں نے ٹریول کرنا ارادہ کیا کہ برلن جا کر ایک بہت بڑے پروفیسر تھے، ان سے جا کر اس کوسچن کو حل کروں گا. مگر ابھی وہ جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ حضرت علامہ سید سلیمان اشرف صاحب قادری رضوی اس دور میں اسی یونیورسٹی کے، علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے، دینیات کے ٹیچر تھے، پروفیسر تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جرمنی جانے سے پہلے میرا مشورہ ہے ایک بار بریلی چلے جائیے. اب وہ پڑھا لکھا آدمی، بڑا پروفیسر، اپنی زمانے کا اتھارٹی ہے، وہ کہتا ہے وہاں کیوں جاؤں بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں ایک مولوی صاحب ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ایک مفتی صاحب ہیں، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان ان کا نام ہے، آپ ایک بار اپنا کوسچن پہلے وہاں پیش کر لیجئے. وہ کہتا مولانا صاحب کیا باتیں کرتے ہو، میں جرمنی سے پڑھا لکھا، میں نے یہ علم حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کا سفر کیا ہے، آپ مجھے اس مولوی صاحب کے پاس جانے کا کہہ رہے ہیں جو اپنے شہر سے باہر نہیں نکلے، وہ کبھی دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں گئے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے. بہرحال آپس میں کولیگز تھے،
بہت اصرار ہوا کہ آپ ایک بار میری بات مان لیں، کوشچن واقعی بڑا مشکل ہوگا، آپ سے حل نہیں ہو رہا، میری التجا ہے کہ آپ ایک بار امام اہل سنت کے دربار میں چلے جائیں۔ بہرحال اس نے شاید دل میں یہ سوچا ہوگا کہ ایک جرنی ہو جائے گی، ایک شخص سے ملاقات ہو جائے گی، اتنی تعریف ہے میں بھی دیکھ لوں کہ اتنا بڑا پرابلم ایک مدرسے کا مولوی کیسے حل کرے گا۔ اللہ اکبر، سفر اختیار کیا، بریلی پہنچے۔ امام اہل سنت اس وقت کچھ کام میں مصروف تھے، طبیعت بھی کچھ ناساز سی لگ رہی تھی۔ اب یہ جناب جو ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب ہیں، جن کو سر ضیاء الدین کہا جاتا تھا اس زمانے میں، وہ کہتے ہیں حضرت میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں، مجھے مولانا اشرف صاحب نے کہا ہے آپ کے پاس چلے جائیں، بڑا مشکل پرابلم ہے اور میں تو اس کے لیے جرمن جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ تو امام اہل سنت نے کام کے دوران ہی کہا ٹھیک ہے اپنا مسئلہ بیان کریں۔ وہ کہتے ہیں حضرت مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس طرح سب کے سامنے اور بالکل آرڈنری وے میں بیان کر دوں، بڑا ٹریول کر کے آیا ہوں، بڑا ٹپیکل کوشچن ہے، آپ الگ سے کوئی وقت دیجئے، کوئی الگ سے بات ہوگی۔ امام اہل سنت نے کہا اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ اب وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت اس مسئلہ بیان کرنے کے دوران بھی کام کر رہے ہیں۔ ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسئلہ ختم کیا ہے، امام اہل سنت نے ایک پرچہ مجھے پکڑا دیا، میرا جواب اس میں حاضر تھا۔ وہ کہتے ہیں میں شاکڈ ہو گیا، میں عقلِ حیران ہیں کہ ایک ایسا شخص جو اپنے شہر سے باہر علم دین حاصل کرنے کے لیے کہیں نہیں گیا، اور میں نے کتنے پروفیسرز کی جوتیاں سیدھی کی ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر ضیاء الدین کا بیان ہے آج تک علم لدنی کے بارے میں سنا تھا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی پر بس نہیں ہوا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اب جناب اعلیٰ حضرت سے وہ سوال کرتے ہیں کہ حضور میں نے تو بہت سارے ملکوں کا سفر کیا ہے، آپ نے یہ علم کہاں سے سیکھ لیا؟ اتنا ماسٹر اپنے آپ کو میں سمجھتا تھا، مگر آج آپ کی بارگاہ میں آ کر پتا چل رہا ہے میں تو طفل مکتب ہوں، مجھے تو کچھ نہیں آتا، آپ علم کے سمندر ہے۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا کوئی استاد نہیں ہے، اس علم میں نے کسی استاد سے نہیں سیکھا، اپنے والد سے پلس مائنس ملٹی پلائی ڈیوائڈ کے 4 قاعدے سیکھ لیے تھے، کیونکہ وہ وراثت کے مسائل میں قائم ہوتے تھے۔ پھر میں نے اس علم کو مزید سیکھنے کے لیے شرح چغمینی اٹھائی تو والد صاحب نے کہا مولانا بیٹا وقت کیوں ضائع کرتے ہو، تمہیں یہ سارے علوم دربار رسالت سے خود سکھا دیے جائیں گے۔ فرماتے میرا کوئی کمال نہیں، مصطفیٰ کریم کی عطا ہے۔ اس طرح اس علم پر اعلیٰ حضرت کو مہارت حاصل ہوئی۔ مسائل زیست کے جتنے بھی تھے پیچیدہ پیچیدہ، مسائل زیست کے جتنے بھی تھے پیچیدہ پیچیدہ، نبی کے عشق نے حل کر دیے پوشیدہ پوشیدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دل مبارک پر علم کے وہ دروازے کھولے کہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آج بھی عقل حیران ہیں۔ بات چلی تھی اعلیٰ حضرت کی تصانیف کی کہ اعلیٰ حضرت نے کیسی کیسی تصانیف کتابیں مرتب فرمائیں۔ آپ نے مختلف عنوانات پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ یوں تو آپ نے 1286 سن ہجری سے 1340 سن ہجری تک لاکھوں فتاوی لکھے، مگر بدقسمتی سے سب کو کاپی نہ کیا جا سکا، نقل نہ کیا جا سکا۔ جو نقل کر لیے گئے، جن کو کاپی کر لیا گیا، اس کا نام العطایا النبویہ فی الفتاوی رضویہ لکھا گیا۔ فتاوی رضویہ جدید کی 30 موٹی موٹی جلدیں ہیں جن کے کل صفحات 21,656 ہیں، اس کے اندر کل کوسچن اینڈ آنسر 6,847 ہیں، اور اس کے اندر یعنی ان فتاوی رضویہ کے اندر جو رسائل ہیں 206 رسائل ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن و حدیث، فقہ، منطق اور کلام وغیرہ میں آپ کی وسعت نظری کا اندازہ آپ کے فتاوی کے مطالعے سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ کی چند مشہور کتب کے نام یہ ہیں: سبحان السبو عن عیب کذب مقبوح، سچے خدا پر جھوٹ کا بہتان باندھنے والوں کے رد میں آپ نے یہ رسالہ تحریر فرمایا جس نے مخالفین کے دم توڑ دیے اور قلم نچوڑ دیے۔ آپ نے قرآنی آیات سے زمین کو ساکن ثابت کیا۔ سائنسی اصطلاحات اور اس طرح کے علوم کو مہارت رکھنے والے یہ کتاب پڑھ کر حیران ہیں۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سائنسدانوں کے اس نظریے کا رد کیا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے علاوہ اس کتاب کا نام ہے نزول آیات فرقان بسکون زمین
زمین و آسمان. اسی طرح اعلیٰ حضرت نے المعتمد، المستند، تجلی الیقین، الکوکبۃ الشہابیہ، سل السیوف، الہندیہ، حیات الاموات وغیرہ بہت ساری کتابیں لکھی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امام اہل سنت کی بات ہو اور کنز الایمان کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت سے بہت سارے کام لیے، لیکن آپ نے امت پر جو احسان عظیم فرمایا کہ ترجمہ قرآن کنز الایمان ہمیں عطا فرمایا، جو آج بھی رہتی امت کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے. ایک عاشق صادق کے قلم سے لکھا گیا وہ کلام کا ترجمہ اپنے گھر میں ضرور رکھیے. کنز الایمان الحمدللہ ایک عاشق اور ایک ولی کامل کے ہاتھ سے لکھا ہوا ترجمہ قرآن ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس پر آپ نے آپ کے جو شاگرد تھے، آپ کے خلیفہ حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے حاشیہ لکھا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کنز الایمان کی تو کیا بات ہے کہ جب پڑھیں عشق رسول میں بندہ گم ہو جاتا ہے. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. الحمدللہ وہ ترجمہ قرآن ہمیں عطا فرمایا. وقت کم ہے، تذکرہ رضا تو ایسا ہے کہ بندہ کرتا چلا جائے، دل تھکتا نہیں، زبان تھکتی نہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ عاشق ماہ رسالت کا تذکرہ کرتے چلے جائیں، دل میں عشق رسول کی شمع فروزاں ہوتی چلی جاتی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اپنے بیان کے آخر میں اعلیٰ حضرت کے اس وصف کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ کو شہرت ملی کہ آپ فنا فی الرسول کے مرتبے پر ایسے فائز ہیں. عشق رسول کی وہ شمع آپ نے فروزہ کی ہے کہ آج بھی آپ کا کلام ہو، آپ کے فتاوی ہو، آپ کی تحریر ہوں، پڑھنے والوں کے دلوں میں عشق رسول زندہ ہو جایا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان کے کس کس کلام کا تذکرہ کیا جائے اور عشق رسول کے کس کس واقعے کی بات کی جائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت پیارے آقا سے اس قدر محبت فرماتے کہ جب رات کو سوتے تھے تو شہادت کی انگلی انگوٹھے پر رکھ لیتے تاکہ انگلیوں سے لفظ اللہ بن جائے، اور آپ پیر پھیلا کر کبھی نہ سوتے بلکہ دہنی کروٹ اس طرح دونوں ہاتھوں کو ملا کر سر کے نیچے رکھ لیتے اور پاؤں مبارک سمیٹ لیتے تاکہ جسم سے لفظ محمد بن جائے. یہ ہے اللہ کے چاہنے والوں اور رسول پاک کے سچے عاشقوں کی مثالیں. نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، مہر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امام اہل سنت کے عشق رسول کی بات کی جائے بہت سارے واقعات ہیں. ایک بار ریاست نان پارا، یہ وہاں پہلے ہند میں ریاستیں ہوتی تھیں، ان کے نواب ہوا کرتے تھے. اس نان پارا کا جو نواب تھا اس کی مدح کے اندر، اس کی تعریف کے اندر لوگوں نے قصیدے لکھے، شاعروں نے کلام لکھے، اور جو کلام لے کر جاتا، جس کا کلام پسند آتا تو جناب اس کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا. اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کوئی اعلیٰ حضرت کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ بھی کوئی کلام لکھ دیں، آپ کا کلام تو بڑا اچھا کلام لکھتا ہے، کوئی ایسی مدح لکھ دیں، کوئی ایسا کلام لکھ دیں کہ وہ نواب صاحب خوش ہو جائیں، آپ کو بہت سارے تحفے مل جائیں گے. اعلیٰ حضرت فنا فی الرسول کے مرتبے پر تھے، اپنے نبی پر فدا تھے، قلم اٹھایا. سوچنے والے نے سوچا ہوگا کہ جناب اب جو کلام آئے گا نا ریاست نان پارا کے نواب کے لیے سب کو پیچھے چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ جانتے تھے اعلیٰ حضرت کے کلام کو. مگر امام اہل سنت نے قلم تو اٹھایا، کلام بھی لکھا، لاجواب بھی لکھا، مگر کلام وہ ہے کہ جس کو سننے والوں کی آنکھوں سے عشق رسول میں آنسو بہ نکلتے ہیں. جب کمال کی بات کرنی ہے، کسی کی بڑائی بیان کرنی ہے، کسی کا مرتبہ بیان کرنا ہے تو کسی نواب کا بیان کیوں کروں میں؟ اب نوابوں کے نواب اپنے نبی پاک کا بیان کیوں نہ کروں؟ امام اہل سنت قلم اٹھا کر لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کلام بہت طویل ہے. اس کے مقطع کے اندر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، اے رضا میں مالداروں کی مدح کروں مدح اہل دول رضا،
پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں۔ ارے میں اپنے کریم کا گدا ہوں۔ اب نان پارا کا نواب اسے کہا کرتے۔ امام اہل سنت کی فصاحت پر قربان، اس نان پارا کے لفظ کو کیسے یوز کیا؟ فرماتے میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، پارائے نان نہیں ہے کہ میں کسی اور مالدار کی میں جناب سنا کروں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات امام اہل سنت کی زندگی میں، بلکہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کے سفر حج کی بات کی جائے، عشق رسول کے عالم میں مدینے پہنچ رہے ہیں اور مدینے جاتے ہیں، ایک عاشق ہے، سچا عاشق ہے، دل میں تمنا ہے مدینے والے کا دیدار کرنا ہے، دل میں ٹھان لی ہے، مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں عاشق کو تڑپایا بھی جاتا ہے، عاشق کو آزمایا بھی جاتا ہے۔ امام اہل سنت روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، کرم نہیں ہوتا پیارے اسلامی بھائیوں، دیدار نہیں ہوتا، کرم کے تو دریا بہ رہے ہوں گے اعلیٰ حضرت پر، مگر اس وقت دیدار کی سعادت نہ ملی۔ وہ رات غمگین گزاری اور قلم اٹھایا، بارگاہ رسالت میں کلام لکھتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ کلام لکھنے کے بعد مقطع انتہائی انکساری کے عالم میں، انتہائی فرقت کے عالم میں لکھتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اس قدر اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت نے انکساری فرمائی۔ اللہ اکبر، عاشق کے صادق پر نبی اکرم کو کیسا پیار آیا، خواب میں نہیں جاگتی آنکھوں سے اعلیٰ حضرت کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا۔ پھر لکھتے ہیں، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نہ صرف آقا سے محبت، بلکہ جو سچا عاشق ہوتا ہے اس کو ادائے نبی سے محبت، اس کو نسبت رسول سے محبت، اس کو آل نبی سے محبت۔ ارے آل نبی سے محبت کی کیسی مثالیں قائم کی۔ امام اہل سنت کے بارے میں آتا، آپ کی محفل میں کوئی سید آ جاتا، آپ اس کے ہاتھ چوم لیا کرتے، اگر وہ سید چاہے نیکوکار بظاہر داڑھی والا بھی نہ ہوتا، اس کو بڑی عزت سے بٹاتے۔ جب کوئی تحفہ تقسیم کرتے، پتہ چلتا یہ سید صاحب ہیں، انہیں دونا عطا خیا فرمایا کرتے۔ کبھی کسی سید کی بات اس لیے نہ ٹالتے کہ میرے نبی کی آل ہے، میرے مصطفیٰ سے اسے نسبت ہے۔ اللہ اکبر، آج کے دور میں علماء کو لے جانے کے لیے گاڑیاں بھیجی جاتی ہیں، اس زمانے میں پالکی بھیجی جاتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کا ایک جگہ بیان ہے، پالکی بھیجی گئی، امام اہل سنت کو اس پالکی میں بٹھایا گیا، جس کو ڈولی بھی کہا کرتے ہیں۔ 4 لوگ اٹھا کر جا رہے ہیں، تھوڑا آگے چلے، ارے فنا فی الرسول ہو تو ایسا، نبی کی آل کی خوشبو سونگ لینے والا امام اہل سنت ہے، بریلی کا تاجدار ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پالکی کو روکو، پالکی روک دی گئی، بریلی کا بازار ہے، سرے راہ یہ پالکی روکی گئی۔ امام اہل سنت باہر آتے ہیں، آنکھیں پر نم ہیں، کہتے ہیں بتاؤ، چاروں میں سے سب سے سوال کرتے ہیں، تم میں آل رسول کون ہے؟ مجھے اپنے نبی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ ایک غریب مزدور شہزادہ کہتا ہے کہ حضور کوئی غلطی ہو گئی، میں ہی سید زادہ ہوں، یہ کہنا تھا کہ اس بریلی کے بازار کے اندر بریلی کا تاجدار زاروں کتار رو رہا ہے کہ سید زادے مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ میری پالکی کو اپنے کندھے پر اٹھا رہے ہیں۔ احمد رضا قیامت کے دن مصطفیٰ کے دربار میں کیا جواب دے گا کہ اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا کہ اے رضا، کیا میرے نواسے کا کاندھا اس لیے تھا کہ تم اس پر سواری کرتے؟ اے سید زادے مجھے معاف کر دو۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا امامہ اتارا، اس سید زادے کے قدموں میں رکھ لیا۔ ایک طرف بریلی کا تاجدار آنسو بہا رہا ہے، دوسری طرف وہ سید زادہ آنسو بہا رہا ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ اعلیٰ حضرت کو چین نہیں آ رہا، کہتے نہیں، رضا کے دل کو قرار جب آئے گا کہ اے سید زادے اب آپ پالکی میں بیٹھیے، اور احمد رضا اپنے کاندھوں پر آپ کو اٹھا کر چلے گا۔ علم و حکمت کا سمندر ہے، زمانے کا امام ہے، مفتی اعظم ہے، مجدد دین و ملت ہے۔ عشق رسول دیکھیے کہ ایک سید زادے کو ڈولی میں بٹھا کر کاندھے پر اٹھا کر جا رہا ہے۔ یہ وارفتگی ہے مصطفیٰ سے، یہ پیار ہے دربار رسول سے۔ ارے زبان کی نوک پر عشق رسول نہ تھا، امام اہل سنت سراپا عشق رسول کی تصویر تھے۔ جبھی تو اپنے کلام میں جب لکھتے ہیں، جب قصیدہ نور کے لیے قلم اٹھاتے ہیں، وہ لوگ جو میرے آقا کے نور ہونے کے قائل نہیں، ارے کلام رضا پڑھیے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا،
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میرے آقا کو نور نہ ماننے والوں سنو, میرے رضا کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سات, کاف ہا یا عین سات, ان کا ہے چہرہ نور کا. یہی نہیں میرے آقا تو سراپا نور ہیں. اب آل رسول کی طرف جب توجہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہ آل رسول سے پیار. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, باتیں تو بہت ہیں کرنے کی. اگر اعلیٰ حضرت کی شاعری پر ہی کلام کرنا شروع کر دیا جائے تو وقت ختم ہو جائے. شاعری پر کئی بیان ہو سکتے ہیں. اور سچ جانیے, اگر آج بھی آپ پیغام رضا کو سمجھنا چاہتے ہیں, دل میں عشق رسول کی شمع کو فروزہ کرنا چاہتے ہیں, آج جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملے ہو رہے ہیں, اگر اپنے دل کو مزید عشق رسول میں پختہ کرنا چاہتے ہیں تو تاجدار بریلی کا تذکرہ پڑھتے رہیے, ان کی زندگی کے حالات کو سنتے رہیے, فنافر رسول کے مرتبے پر کس طرح فائز تھے ان کی سیرت کو پڑھتے رہیے, اور ضرور ضرور کلام رضا کو پڑھتے رہیے. کلام رضا وہ ہے کہ آج بھی 100 سال سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد جب پڑھتے ہیں اس شاخ کے دل سے آنسو نکل جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں, دل عشق رسول میں مچل جاتا ہے. ارے کس کس کلام کی بات کی جائے, وہ کلام اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے کہنے دیجئے کہ امام اہل سنت کا وہ کلام کہ پوری دنیا میں اگر اذان کے بعد کوئی نغمہ گنگنایا جاتا ہے, صبح ہو شام ہو دوپہر ہو رات ہو, کوئی ایک منٹ ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جہاں پر وہ نغمہ میرا حسن زن ہے نہ گنگنایا جاتا ہو. اور وہ نغمہ وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کہیں محفل میلاد ہو رہی ہے, کہیں قرآن خوانی ہو رہی ہے, کہیں اجتماع ہو رہا ہے, کہیں علماء اہل سنت کا جلسہ ہو رہا ہے, کہیں جناب جمعے کی نماز ہو رہی ہے, تو کہیں عاشقان رسول فجر کے بعد جماعت کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور آقا کے دربار میں درود و سلام کے تحفے پیش کرتے ہیں. تو وہ زبان ہوتی ہے میرے رضا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش فرمائے. جب تک محفل میلاد سجتی رہیں گی, جب تک اجتماعات ہوتے رہیں گے, صبح قیامت تک تاجدار بریلی کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہیں گی. اپنے بیان کا اختتام اعلیٰ حضرت ہی کے شعر پر آپ کا وہ پیغام دے کر آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اعلیٰ حضرت نے بہت سارے پیغام دیے, 2 اشعار 2 مقطع, بہت سارے اس کے اندر میسیجز موجود ہیں. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. یہ نفس کی جو چالیں ہیں ہمیں گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے, ہمیں سنتوں سے دور کر دیتا ہے, ہمیں کفار کے طریقے پر چلنے پر مجبور کرتا ہے. ارے کیسے غلام ہو, کیسے عاشق ہو کہ نعرہ تو لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اور چہرہ دشمنان مصطفیٰ جیسا ہے, سر ننگا دشمنان مصطفیٰ جیسا ہے, لباس کافروں جیسا ہے. ارے عاشق ہو تو پریکٹیکلی عاشق بنو, سرکار کے غلام ہو تو چہرہ بھی سرکار کے غلام جیسا بناؤ. اعلیٰ حضرت جھنجھوڑ رہے ہیں, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. اور ایک اور پیغام اعلیٰ حضرت دیتے ہیں, دل میں بٹھا لو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. میرے آقا کبھی نہ بھولے ہمیں, اور آج ہم آقا کو بھول بیٹھے ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب SMS چلائیے, پروٹیسٹ کیجئے, پروڈکٹ کا پروٹیسٹ کیجئے. یہ کیسا پروٹیسٹ ہے؟ میرا چہرہ تو پروٹیسٹ نہیں کر رہا, میرے اعمال تو پروٹیسٹ نہیں کر رہے, میرا لباس تو پروٹیسٹ نہیں کر رہا. ارے اگر جواب دینا ہے ان گستاخان رسول کو تو بنا لو نا چہرہ مصطفیٰ جیسا. جواب دینا ہے ان گستاخان رسول کو تو بن جاؤ نا نمازی, کر دو مسجدوں کو آباد. یہ کیسی غلامی ہے؟ ارے عشق رسول کا دعویٰ یہ ہے کہ اطاعت رسول بھی ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت جھنجھوڑ رہے ہیں, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اعلیٰ حضرت پیغام دے رہے ہیں, پیغام رضا کو قبول کیجئے. میرے آقا دنیا میں تشریف لائے, رب حبلی امتی کی صدائیں تھیں. میرے آقا معراج گئے, غریب امت کو نہ بھولے, دنیا سے تشریف لے گئے. قبر انور میں صحابہ نے جب کان قریب کیے اس وقت بھی رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں. میرے آقا آج بھی گناہگار امت کو یاد کر رہے ہیں, محشر کے دن بھی ہماری مغفرت کروائیں گے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. آج کے بیان کا یہ میسج لے کر جائیے, اپنے آقا کو یاد رکھیے, مصطفیٰ کریم سے ناطہ مضبوط رکھیے, ان کی سنتوں سے تعلق مضبوط رکھیے.
ایسا نہ ہو کہ آج دشمنان مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے زندگی تو گزار لے، لائف کی انجوائمنٹ تو کر لے، مگر قیامت کے دن پچھتانا پڑ جائے، اس دن شفاعت رسول سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عاشق ماہ رسالت کے صدقے، مجدد اعظم کے صدقے، اس ولی کامل کے صدقے، اس فنافر رسول کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول کی برکت نصیب فرمائے، ہمیں بھی پریکٹیکلی عاشق رسول بننا نصیب فرمائے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے قلب اعلیٰ حضرت پر عشق رسول کے دریا عطا فرمائے، ہمیں بھی اس کی چند بوندیں عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔ اور اعلیٰ حضرت کے میسج کو صحیح معنوں میں پریکٹیکلی طور پر اپنانے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں دنیا بھر میں مصروف عمل سب سے بڑی تحریک دعوت اسلامی ہے، جو پیغام رضا ہی کو لے کر چل رہی ہے، دنیا بھر میں اعلیٰ حضرت کے فیضان کو پہنچا رہی ہے۔ پریکٹیکلی دعوت اسلامی کو جوائن کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت کے فرمان پر، اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رہنا نصیب فرمائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر بھی ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینہ طیبہ میں موت عطا فرمائے، اور بروز محشر جو عنایتیں عاشق صادق پر ہوں، ہم ان کے غلام ہیں، ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کی وہ برکتوں کا حصہ اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پچھلوں نے تو لکھا بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے اور ان کے صدقے رسول پاک سے محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ